جب کفار کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھو تم ان کو ہدایت کی طرف لے کے آؤ، ان کے ساتھ قتل معاملہ نہ ہو تو بہتر ہے، مد مقابل کافر ہے اور کافروں کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا ظرف ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ظرف کیوں چھوٹا ہے کہ ایک شخص کو اگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کو بڑا اشتیاق تھا، ہر صحابی کی چاہت تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ صبح جب ہوئی تو ہر صحابی سر اونچا کر کے اس جھنڈے کے حصول کے لیے کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ اینا علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ فقالوا هو یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، اے اللہ کے رسول اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں کی بیماری جو آتی ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارسلوا الیہ فأتی بہ، جاؤ اس کے پاس اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی۔ فبرأ حتی کان لم یکن بہ وجع، اللہ نے لعاب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے لعاب دہن نکلا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے حضرت علی کی آنکھیں ایسے ٹھیک کر دی کہ زندگی بھر کبھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو ایک اور دعا دی کہ اللہ تو علی کو گرمی اور سردی سے بچا دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ علی گرمی میں اتنے گرم کپڑے پہنتے تھے اور سردی میں اتنے جو ہے وہ باریک کپڑے پہنتے تھے، تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ علی آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ کہتے ہیں کہ نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، حضور کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ آگے جو جملہ بڑا اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بھیجا اور فرمایا کہ یہ لو جھنڈا، اور فرمایا جاؤ۔ لیکن جب علی تھوڑے قدم آگے بڑھے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، اے علی کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا جانے کا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیں، اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، میں ان سے لڑوں گا جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائے، یا تو کلمہ پڑھ لے یا دستبردار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ایسا مت کرو، ان کو سب سے پہلے دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں تو ان کو اللہ کے حقوق بتاؤ، اور کوشش یہ کرو کہ تمہارے ذریعے سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے، قتل نہ ہو۔ یہ جملہ ہے جو بتائیں، کوشش یہ کریں کہ تمہارے ذریعے سے کوئی مسلمان ہو جائے، قتل نہ ہو۔ کیوں اے اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ خدا کی قسم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم، کہ اللہ اگر آپ کی برکت سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ حدیث اس لیے ذکر کر رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شرک کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ حدیث میں نے اس لیے نقل کی کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی لڑ رہے تھے کافروں کے ساتھ، علی کے مد مقابل کون ہے؟ کفار ہے۔ جب کفار کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھو تم ان کو ہدایت کی طرف لے کے آؤ، ان کے ساتھ قتل معاملہ نہ ہو تو بہتر ہے، مد مقابل کافر ہے اور کافروں کے معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا ظرف ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ظرف کیوں چھوٹا ہے کہ ایک شخص کو اگر تم کسی دعوت کے طریقے پر بیٹھے ہوئے ہو، مسند پر اللہ نے آپ کو بٹھا دیا ہے، دعوت کے مسند پر بٹھا دیا ہے، تو تم اس کے قتل کے در پہ ہو جاؤ، کفر کے فتوے لگا جاؤ، شرک کے فتوے لگائے جاؤ، اور تمہیں ذرا بھی پرواہ نہ ہو وہاں جا کر ان کا مذاق اڑاؤ، ان کا تمسخر اڑاؤ، یہاں تک کہ تم ان کے بدلے میں ان کی وجہ سے یا چند جاہلوں کی وجہ سے بجائے اس کے کہ تم لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، مزید ان کو الجھاؤ، اور ایسے الجھاؤ کہ جو لوگ تھوڑے سے جو ہے وہ دین کی طرف بھی رغبت رکھتے تھے وہ مزید جو ہے وہ کیا ہے دینداروں سے نفرت کرنے لگے۔ یہ نہیں